اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ سسٹرز۔ آج انشاءاللہ سسٹرز ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 284 کو سٹڈی کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے سورہ بقرہ کی آخری دو آیات ہیں، اور اب ہم سورہ بقرہ کے اینڈ کی طرف جا رہے ہیں۔ تو آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 284 کو پڑھیں گے، اور یہ آیت بھی بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس میں جو چیز سمجھائی گئی ہے وہ تھوڑی سی کرٹیکل ہے سمجھنے کے اعتبار سے۔ اور دوسرا ایک اور چیز ہے کہ کچھ حضرات کے نزدیک جو ہے یہ آیت منسوخ ہے، اور کچھ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ منسوخ نہیں ہے۔ تو آج انشاءاللہ ہم اس آیت کو پڑھیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم پڑھیں اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے عمل میں لے کر آئے۔ تو آئیے آج کے لیکچر کو باقاعدہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کے لیے جو کچھ زمین میں اور جو کچھ آسمانوں میں ہے، یعنی آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے، جتنی مخلوقات ہیں، بے جان چیز ہے، کوئی جاندار چیز ہے، جو کچھ بھی ہے، ہر چیز اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ زمین کی تہوں میں کچھ ہے، آسمان کی اونچائیوں میں جو کچھ ہے، سب کچھ، ان سب پر جو ہے وہ قادر مطلق کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ بتا رہے ہیں، اور دیکھیں صورتوں کا اینڈ ہمیشہ اسی طرح کے الفاظ کے ساتھ ہوتا ہے کہ اللہ ہی کے لیے جو کچھ ہے۔ اللہ اپنی یہاں تسبیح بیان کرتا ہے، یا اپنی حمد بیان کرتا ہے، یا اپنی قدرت کا بتاتا ہے کہ تمہارا رب جو ہے وہ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، ہر جگہ اس کی جو ہے وہ کار فرمائی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ تو صورتوں کا جب بھی اینڈ ہوا ہے وہ انہی جو اس میں ہوتا ہے نا، موسٹ آف دا ٹائم انہی الفاظ کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے۔ اب آگے جو بات آ رہی ہے اس کو آپ لوگوں نے بڑے دھیان سے سننا ہے، کیونکہ اس میں جو ہے نا تھوڑا سا کرٹیکلی اس چیز کو دیکھنا ہے سمجھنے کے اعتبار سے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور اگر تم ظاہر کرو جو تمہارے نفسوں کے اندر ہے، یعنی جو چیز بھی تمہارے دل میں ہے تم اس کو کھلم کھلا لوگوں کے سامنے کر دو، جو بھی تمہارا عمل ہے لوگوں کے سامنے کر رہے ہو یا جو بھی لوگوں کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، یا اس کو چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تم سے اس کا حساب ضرور لے گا۔ یعنی جو کچھ تم ظاہراً کر رہے ہو یا جو کچھ تمہارے دل میں ہے تم چھپا کر اس کو رکھے ہوئے ہو، اس سب پر تمہاری جو ہے وہ کیا ہوگی؟ گرفت ہوگی۔ اچھا، صحیح مسلم کی روایت میں آپ کو سناتی ہوں 125 نمبر پہ، کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام جو تھے نا بڑے پریشان ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نماز، روزہ، جہاد، صدقہ وغیرہ تو یہ جب ہمیں حکم ملا تو ہم نے اپنا جو ہماری طاقت تھی ہم نے حد المقدور اس پر عمل کیا، لیکن جو اب یہ آیت اتری ہے کہ جو کچھ تمہارے نفسوں کے اندر ہے، یعنی تمہارے دلوں میں جو خیال آ رہا ہے، جو وسوسہ آ رہا ہے، جو بات آ رہی ہے اس پر بھی تمہاری پکڑ ہوگی، تو یہ چیز تو ہماری برداشت ہی میں نہیں ہے، یعنی ہماری طاقت ہی میں نہیں ہے، کیونکہ دل میں جو آنے والے خیالات ہیں ان پہ تو ہمارا کنٹرول ہی نہیں ہے کہ دل کے اندر کیا بات آئی ہے۔ ایک تو چیز ہے نا انسان عمل سے جو کرتا ہے وہ تو چلے اس کے اختیار میں ہے، لیکن اگر کوئی چیز دل میں آ رہی ہے، کوئی خیال آپ کے دماغ میں آیا ہے، کیونکہ انسان ہے، انسانی دماغ ہے، اس میں ہر وقت جو ہے وہ کتنی چیزیں گزر رہی ہوتی ہے، کتنی چیزوں سے اس کا جو مائنڈ جو ہے وہ کراس کر رہا ہوتا ہے، ہزار قسم کے باتیں، ہزار قسم کے خیالات انسان کے دماغ میں آ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس پر صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول، اس پر تو ہمارا اختیار ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے دماغ کے اندر جو ہمارے وسوسے آ رہے ہیں یا جو ہمارے دل کے اندر جو وسوسہ آ رہا ہے اس کو ہم کیسے کنٹرول کریں۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم یہود اور نصارہ کی طرح کرنا چاہتے ہو؟ یا جیسے انہوں نے کہا تھا سمینا و عصینا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، بلکہ ایسے کہو سمینا و اطعنا، یعنی ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کہو غفرانک ربنا و الیک المصیر، کہ ہم تیری ہی مغفرت چاہتے ہیں اور تیری طرف ہمیں لوٹنا ہے۔ یہ بات سن کر صحابہ کرام نے اس بات کو قبول کیا اور یہی بات دہرانے لگے، تو اس پر یہ آیات نازل ہو گئیں، اگلی والی آیات، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ کسی بھی نفس کو اس کی وسعت سے بڑھ کر جو ہے اس پر بوجھ نہیں ڈالے گا، کسی بھی نفس پر اس کی وسعت سے بڑھ کر جو ہے بار جو ہے وہ نہیں ڈالا جائے گا، یعنی جس انسان کے اندر جتنی کیپیسٹی ہوگی اس سے اتنی ہی پوچھ ہوگی۔ تو دلوں کے اندر جو خیالات آئیں گے ان سے جو ہے وہ پھر درگزر کر دی گئی، اس پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے معافی دے دی کہ تمہارے دل میں جو خیال آ رہا ہے وہ تو تمہارے باسی میں نہیں ہے۔
اب ظاہر سی بات ہے ایک انسان ہے، اس کے ذہن میں 100 سوچیں آ رہی ہیں، 100 باتیں دماغ میں آ رہی ہیں جو کہ اس کے کنٹرول میں نہیں ہیں، تو اس پر تو اس کے پکڑ بنتی ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے اس کو کیسے کنٹرول کرے۔ تو اللہ جل شانہ نے جو ہے وہ اس چیز پر اپنے بندوں کے لیے آسانی کر دی کہ تمہارے دلوں میں جو خیال آ رہا ہے، جس کو تم خود نہیں لے کر آئے، آٹومیٹکلی تمہارے دل میں جو خیال آ گئے، اس پر تمہاری اب کوئی پوچھ نہیں ہوگی۔ تو اب ہم اس آیت کو ذرا دیکھتے ہیں کہ دلوں میں جو آنے والے خیالات ہوتے ہیں ان کی کیا ٹائپس ہوتی ہیں۔ تو دل میں جو آنے والے خیالات ہوتے ہیں، پہلے تو ہوتے ہیں وسوسہ، 2 قسمیں، ایک ہوتا ہے وسوسہ اور ایک ہوتا ہے اسٹرانگ ڈٹرمینیشن والا ہمارا خیال، جیسے ہم کہہ سکتے ہیں عام لفظوں میں کہ ہمارا جو عزم بن جاتا ہے، جو ارادہ بن جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہمارے دل میں جو خیالات آتے ہیں جسے ہم وسوسہ کہتے ہیں، وہ ہوتا ہے بسا اوقات اللہ کی ذات کے بارے میں آ جاتا ہے، دین کے بارے میں آ جاتا ہے کہ جیسے اللہ کی ذات، اللہ کو کس نے پیدا کیا، اس قسم کے جو خیالات آ رہے ہوتے ہیں، یہ سارے کیا ہوتے ہیں؟ شیطان کی طرف سے وسوسہ ہوتے ہیں۔ یا اسلام کے متعلق آ جائے گا، کویشچنز مائنڈ میں ارائز ہوں گے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، صحیح بخاری کی روایت آپ کو سنا رہی ہوں 6664، کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کی ان غلطیوں کو معاف کیا ہے جن کا صرف دل میں وسوسہ گزرے یا دل میں ان کے کر گزرنے کی خواہش پیدا ہوئی ہو مگر اس کے مطابق عمل نہ ہو اور نہ بات کی ہو۔ یعنی جو خیال انسان کے دل میں آ رہا ہے، اس نے اس پر جو ہے اس کے مطابق عمل نہیں کیا، نہ ہی اس چیز کو کسی سے ڈسکس کیا ہے، تو ایسے خیال پر انسان کی کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی مواخذہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب کسی انسان کو کسی قسم کا بھی وسوسہ آ سکتا ہے، اللہ کی ذات کے بارے میں بھی آ سکتا ہے، انسانوں کے بارے میں بھی وسوسے آتے ہیں۔ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، ہمیں انسانوں کے بارے میں بھی وسوسہ ہو جاتا ہے۔ جیسے کسی انسان کو یہ وسوسہ ہو جائے کہ فلاں جو ہے خواہ مخواہ میں کہ میرے خلاف جو ہے وہ جال بن رہا ہے، میرے خلاف پلاننگ کر رہا ہے، فلاں جو ہے وہ میرے ساتھ سنسیئر نہیں ہے۔ جیسے کسی بہو کو یہ خیال آئے کہ میری ساس جو ہے وہ میرے ساتھ جو ہے وہ ظلم کرتی ہیں، وہ میرے خلاف جو ہے میرے میاں کے کان بھرتی ہیں۔ یا کسی بیوی کو یہ خیال آئے کہ میرا شوہر جو ہے میرے ساتھ سنسیئر نہیں ہے، یا شوہر کو یہ خیال آئے میری بیوی جو ہے میرے ساتھ سنسیئر نہیں ہے، خواہ مخواہ آ رہا ہے، اگلا جو ہے اگلے غریب کو پتہ بھی نہیں ہے۔ تو اس قسم کے جو وساوس ہے نا، اگر ویسے خیال آیا ہے ہلکا سا، جیسے انسان کے ہوتا ہے نا کہ بسا اوقات ایک دم سے آ جاتا ہے کہ اگلا میرے خلاف کوئی نیگیٹو پلان تو نہیں کر رہا، تو ایسے خیال پر معافی ہے جب تک کہ انسان اس خیال کو اپنی سوچ نہ بنا لے، یعنی اس کے مطابق سوچنا شروع کر دے، اس کے مطابق اس کا عمل سٹارٹ ہو جائے۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر کسی کو یہ خیال آتا ہے کہ کسی بیوی کو یہ خیال آتا ہے کہ میرا شوہر مجھے چیٹ کر رہا ہے، ایک دم سے خیال آ گیا کسی بات کو دیکھ کے، تو فوراً سے اس نے اپنے اس بات کو دماغ سے جھڑک دیا اور کہا نہیں ایسا نہیں ہے، یہ میرا دماغ کی سوچ ہے۔ تو ایسے وسوسے پر اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں اگر اس نے اس سوچ کو پکا کر لیا ہے کہ ہاں واقعی میرا شوہر مجھے چیٹ کر رہا ہے، اور اس کی بدگمانی ہے، اس کو اپنے شوہر کے بارے میں صرف اور صرف جو ہے اس کے اپنے خیالات خراب ہیں، ایسا حقیقت میں کچھ نہیں ہے، اور اب اس نے جو ہے وہ اپنے ذہن میں بنا لیا ہے کہ واقعی میرا شوہر مجھے چیٹ کر رہا ہے اور اب میں نے اپنے شوہر سے بدلہ لینا ہے یا میں نے ان کے ساتھ کچھ برا کرنا ہے، تو اس سب پر جو ہے پھر پوچھ ہوگی۔ اگر ویسے خیال آیا اور اس نے اس چیز کو جھڑک دیا تو کوئی پوچھ نہیں ہے، لیکن جب انسان اس سوچ کے مطابق اپنا عمل ڈھال لے تو اب وہ چیز وسوسہ نہیں رہی، اب وہ انسان کا کیا بن گئی ہے؟ عزم بن گئی، ارادہ بن گیا، اور ارادوں کے اوپر جو ہے وہ انسان کی پوچھ ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 7253 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب 2 مسلمان اپنی تلواروں سے باہم ٹکرائیں تو قاتل اور مقتول دونوں آگ میں ہیں، یعنی قاتل اور مقتول دونوں آگ میں۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب 2 مسلمان آپس میں تلواروں سے ٹکرائیں تو قاتل اور مقتول دونوں آگ میں ہیں۔ تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قاتل کے متعلق تو ہمیں پتہ ہے کہ اس نے قتل کیا، وہ اس وجہ سے آگ میں ہے، مقتول کس بنا پہ آگ میں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ اس بنا پر کیونکہ وہ بھی اپنے بھائی کے قتل کا ارادہ کر کے گھر سے نکلا تھا، وہ بھی اسی ارادے سے نکلا تھا کہ میں بھی اگلے کو ماروں گا۔ ہاں یہ ہے کہ اس کے اسباب جو ہیں اس کا ساتھ نہیں دیا، اس کے اسباب نے کام نہیں کیا، ورنہ ارادہ اس کا بھی وہی تھا، تو اس کے ارادے کی وجہ سے وہ جہنمی ہو گیا۔ اب اس چیز کو غور سے سمجھنا ہے، یہ تھوڑی سی مشکل ہے لیکن اس میں ڈفرنس ہے۔ کوئی بھی ایسا خیال جو ہمارے دل میں اچانک سے آئے، ٹھیک ہے، اس کو ہم جھڑک دیں، کسی کو کوئی برائی کرنے کا ارادہ آ جائے، مثال کے طور پہ میرا تھوڑی دیر کے لیے دل کرے ابھی کہ چلو تھوڑی دیر میوزک سنتے ہیں اور تھوڑی دیر ہم یہ کر لیتے ہیں، کوئی گناہ کا کام ایک دم سے میرے دماغ میں خیال آتا ہے، ٹھیک ہے، اس خیال پر مجھے پکڑ نہیں ہے، ابھی وہ ہلکا سا خیال ہے، لیکن جیسے ہی میں نے اس کے مطابق عمل کر دیا، یعنی اب میرا ارادہ بن گیا کہ میں نے یہ گناہ کرنا ہے، تو اس ارادے پر مجھے پکڑ ہوگی، اس ارادے پر عذاب ہوگا، کیونکہ وہ ارادہ میرے کنٹرول میں ہے، وہ میرے بس میں ہے۔
اللہ جل شانہ کا ارشاد پاک ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یعنی جو انسان کے بس میں نہیں ہے اس پر اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے، لیکن جب انسان کے بس کی کوئی چیز ہوگی تو اس پر اس کی گرفت ہوگی۔ ایک حدیث کا مفہوم میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ میری امت میں 4 قسم کے لوگ ہیں، ان میں سے وہ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے پہلے نمبر پہ وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت سا مال دے رکھا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس کو خرچ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ لوگ ہیں جن کے پاس مال تو نہیں ہے لیکن وہ بھی یہ خواہش رکھتے ہیں کہ اے اللہ اگر تو ہمیں بھی مال دیتا تو ہم بھی تیری راہ میں خرچ کرتے، یعنی ان کے پاس مال ہے نہیں لیکن ان کا ارادہ ہے، ان کی خواہش ہے، ان کا ڈٹرمنیشن یہی ہے کہ اگر ہمارے پاس بھی مال ہوتا تو ہم بھی تیری راہ میں خرچ کرتے۔ تو ان کا اجر اور ثواب بھی ان لوگوں کی طرح ہی ہے جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کر رہے ہیں، although کہ ان کے پاس مال ہے نہیں اور یہ خرچ نہیں کر رہے، لیکن ان کا ارادہ ہے، ان کا نیکی کا ارادہ ہے، تو ان کی نیکی کے ارادے پر ان کو اللہ کی طرف سے اجر ملے گا۔ پھر وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دے رکھا ہے، یہ تیسری قسم کے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دے رکھا ہے لیکن وہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے اور فضولیات میں اڑا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کے لیے کیا ہے؟ وبال ہے اللہ کی طرف سے۔ اور پھر چوتھی قسم کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس مال نہیں ہے لیکن وہ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ اگر اللہ ہمیں مال دے گا تو ہم بھی اس طرح فضولیات میں اس پیسے کو اڑائیں گے، ہم بھی اس میں جو ہے اسراف کریں گے۔ تو اب ان کا گناہ بھی ان لوگوں کے برابر ہے جو کہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے اور اس کو فضولیات میں اڑا رہے ہیں، although کہ انہوں نے ابھی اس گناہ کو کیا نہیں ہے لیکن ان کا ارادہ یہی ہے۔ تو ان احادیث کی روشنی میں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اس گناہ پر پکڑ ہے، اس گناہ پر عذاب ہوگا جو انسان اپنا ارادہ بنا لے کسی بھی کام کو کرنے کا، چاہے اس نے وہ کیا ہو یا نہ کیا ہو، اگر اس کے دل میں اس چیز کا جو ہے وہ پختہ ارادہ بن گیا، وہ ڈٹرمنڈ ہو گیا اپنے گناہ پہ، تو اب چاہے وہ کرے یا نہ کرے اس کو اس گناہ پر جو ہے اس کو عذاب ہوگا، اس کے لیے وہ لکھا جائے گا۔ اور اگر اس کے دل میں گناہ کا ہلکا سا خیال آیا ہے، یعنی ابھی اس کا مصمم ارادہ نہیں بنا اس چیز پر، تو اس گناہ پر اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل ہمیں ملتی ہے صحیح بخاری کی روایت 7501 سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب میرا کوئی بندہ برائی کا ارادہ کرے تو اس کے لیے برائی نہ لکھو جب تک کہ وہ اس کو کر نہ گزرے۔ یہاں برائی کا ارادے سے مراد ہے اسٹرانگ ارادہ، جب تک جو ہے اس کا نہ بنے۔ تو ہلکا پھلکا یعنی کہ اس کے اندر خیال آیا تو اس کی برائی جو ہے نہ لکھو، اور اگر وہ اس کو کرنے سے باز آ جائے تو اس کے لیے نیکی لکھ دو، اور اگر نیکی کا صرف ارادہ ہی کرے تو اس کے لیے 1 نیکی لکھ لو، اور اگر نیکی کر گزرے تو 1 کے بدلے 10 لکھو۔ سبحان اللہ، یہ اللہ پاک کی شان کریمی ہے کہ گناہ کا خیال آ رہا ہے تو اس پر پکڑ نہیں ہے جب تک کہ انسان کر نہ گزرے، اور اگر نیکی کا خیال بھی آ گیا، ہلکا سا بھی خیال آیا ہے تو اس پر نیکی لکھی جائے گی، اور اگر انسان جب اس کو پریکٹیکلی کر لے گا تو اس کے بدلے 10 نیکیاں ہوں گی۔ اور ایک اور روایت میں ہے 700 تک وہ نیکیاں جو ہیں وہ لکھی جا سکتی ہیں، 700 تک جو ہے وہ اس کا اجر جو ہے بڑھایا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ سمجھنی ہے کہ جو بھی انسان اپنے دل میں اس کے کوئی برا خیال، کوئی وسوسہ آ رہا ہے، کسی بھی گناہ کا خیال اس کے دل میں آ رہا ہے، تو جب تک کہ وہ اس کا خیال ہے ہلکا سا، سلائٹلی سا جو ہوتا ہے نا، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ ہلکا سا خیال ہے، ارادہ ہے، ابھی اسٹرانگ ڈٹرمنیشن والا ارادہ نہیں ہے، تو اس پر اس کی کوئی پوچھ نہیں ہے۔ ہاں جب وہ اسٹرانگ ڈٹرمنیشن والا ارادہ بنے گا تو اس پر اس کے لیے جو ہے وہ عذاب ہے۔ اچھا، اس آیت کی ایک اور توجہ جو ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گی، کیونکہ یہ جو الفاظ ہے نا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، یعنی جو کچھ تم ظاہر کرو، جو کچھ تم چھپاؤ، تو اس سے مراد ریاکاری بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ انسان جو ہے نا، ریاکاری کیا ہے کہ انسان ظاہری طور پر دکھا رہا ہے کہ میں بڑا نیک ہوں، لوگوں کے سامنے جو ہے بڑے اچھے اعمال اپنے پیش کر رہا ہے، اور اندر کا جو اس کا ہے، اس کی جن خیالات ہیں، اس کی جن ارادے ہیں، وہ اس نے اپنے اندر چھپا رکھے ہیں۔ تو اس سے جو ہے نا ایک اشارہ ریاکاری کی طرف بھی جا رہا ہے۔ اور ریاکاری کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ جس چیز کا ڈر ہے وہ شرک اصغر ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول شرک اصغر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ریاکاری۔ اور ریاکاری کے متعلق حدیث قدسی ہے کہ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے کوئی عمل کیا اور اس میں میرے ساتھ کسی کو شریک کیا تو میں اس عمل کو اور اس کے شریک کو چھوڑ دیتا ہوں۔ یعنی کسی نے کوئی عمل کیا اور اس میں یہ چاہا کہ مجھے اللہ کی طرف سے بھی ثواب مل جائے اور کچھ بندوں کی طرف سے بھی جو ہے وہ مجھے واہ واہ ہو جائے، میری بڑی نیک نامی ہو جائے کہ میں بڑا عبادت گزار ہوں، یا جو بھی کوئی صدقہ کیا، کوئی سخاوت کی، کچھ بھی کیا،
یعنی اللہ سے بھی اجر مانگا، اللہ سے بھی اجر مانگ رہا ہے اور بندوں سے بھی جو ہے وہ داد وصول کرنے کے اس میں ہے. تو اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں پھر ایسے عمل سے جو ہے نا وہ بری ہو جاتا ہوں. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، تم نے میرے ساتھ جس کو شریک کیا ہے یہ عمل اب اسی کے لیے خالص رہ گیا، مجھے اس عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یہ بھی چیز سمجھنے کی ہے کہ انسان کو ریاکاری سے بچنا ہے اور اپنا ہر عمل صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے اندر چھپی ہوتی ہیں. اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، صدقہ خیرات کر رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، دل کے حال تو کوئی نہیں جانتا نا. یہ تو کسی کو بھی نہیں پتا کہ کر کس نیت سے رہے، کیونکہ کئی ایسے اعمال ہیں جس پر فرشتے بھی گواہ نہیں ہوتے، فرشتوں کے بھی علم میں نہیں ہوتا کہ انسان جو ہے وہ کیا کیسے کر رہا ہے یا کس نیت سے کر رہا ہے. یہ وہ چیزیں جو صرف اور صرف اللہ جانتا ہے. شاید یہی وہ جو ساری باتیں ہیں نا جن کے متعلق ہے کہ صرف اللہ ہی کو علم ہے کہ انسان اپنے دل میں کیا چھپائے ہوئے ہیں، وہ کس نیت کے ساتھ کیا کام کر رہا ہے، اس کے دل میں کیا خیالات آ رہے ہیں. تو جو ہے یہ ریاکاری، اس سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے. اور اس کے متعلق آپ لوگوں نے وہ روایت سنی ہوگی کہ 3 جو لوگ ہیں وہ قیامت کے روز جو ہے وہ پیش کیے جائیں گے، جن میں سے ایک سخی ہوگا، ایک عالم ہوگا اور ایک شہید ہوگا. تو شہید کو سب سے پہلے اسے پوچھا جائے گا تو وہ کہے گا کہ اللہ میں نے اپنی جان تیری راہ میں دے دی. اور یہ وہ چوٹی کے اعمال ہیں جو کوئی کر سکتا ہے، یعنی کہ شہید یعنی اپنی جان کو اللہ کی راہ میں دے دینا، سخی یعنی کہ اپنا مال اللہ کی راہ میں لگا دینا. ٹھیک ہے، اس کے لیے بھی انسان کو بڑا اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا پڑتا ہے. اور اسی طرح قرآن کا عالم، ظاہر بات ہے اس کو بھی اپنی ساری زندگی کو جو ہے وہ سیکریفائس کرنا پڑا ہوگا، اپنی ساری جو ہے وہ سارا جو ہے اپنی ساری تگودو قرآن کے لیے لگانی پڑی ہوگی. تو اللہ جل شانہ سب سے پہلے شہید سے کہیں گے ہاں بھائی بتا تو نے کیا کیا. وہ کہے گا کہ اللہ میں نے تیری راہ میں اپنی جان دے دی. تو اللہ جل شانہ ارشاد فرمائیں گے نہیں، تو نے میری خاطر نہیں دی، تو نے واہ واہ کے لیے لوگوں سے داد وصول کرنے کے لیے سب کیا. اور اس کو جہنم میں جو ہے وہ پھینک دیا جائے گا. پھر جو ہے وہ سخی سے کہا جائے گا تو بتا. تو وہ بتائے گا کہ اللہ میں نے اپنا مال جو ہے تیری راہ میں لگایا، تیری راہ میں نے سخاوت کی، تیری راہ میں اپنے مال کو خرچ کیا. تو اللہ جل شانہ ارشاد فرمائیں گے تو نے میری راہ میں نہیں دیا، تو نے اس لیے دیا کہ لوگ تجھے سخی کہہ سکے. تو نے لوگوں سے داد وصول کرنے کے لیے سب کیا. اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اور پھر قرآن کے عالم کو جو ہے وہ پیش کیا جائے گا تو اللہ جل شانہ اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ کریں گے کہ تو نے صرف اور صرف لوگوں سے داد وصول کرنے کے لیے یہ سب کیا تھا. تو یہ تیرا کوئی عمل میرے پاس نہیں، سارے عمال جو ہے تیرے زیرو ہے. تو یہ ہے کہ انسان جب اپنا عمل کوئی کرے تو ہر وقت اپنے اوپر یہ چیک اینڈ بیلنس رکھے کہ آیا میرا یہ عمل کس کے لیے. کیونکہ ریاکاری وہ چیز ہے جو انسان کے عمل کو جو ہے وہ زیرو کر دیتی ہے. جیسے کہ ہم نے پچھلے رکوع میں پڑھا بھی ہے کہ جو شخص ریاکاری کے ساتھ عمل کرتا ہے تو اس کے سارے اعمال جو ہے وہ ضائع ہو جاتے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں. اس میں وہ چیز بھی شامل ہے کہ کوئی شخص لوگوں کے سامنے تو بڑا نیک کام کر رہا ہو اور جب خلوت میں یعنی اکیلے میں جب ہو تو پھر وہ جو ہے وہ اللہ کی حدوں کو پامال کرے. تو اس پر ابن ماجہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جو تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے. تہامہ جو ہے نا وہ پہاڑ کا نام تھا اور وہ بڑا اونچا پہاڑ تھا، یعنی وہ تہامہ پہاڑ کے برابر ان کی نیکیاں ہوں گی، لیکن جب وہ تلنے لگیں گی تو وہ سب ضائع ہو جائیں گی، اللہ ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا. تو حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں ان لوگوں کے بارے میں بتائیں کہ کہیں ہم نہ ان میں سے ہو جائیں کہ وہ کیسے ہوں گے، کیا نشانی ہے ان کی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ تم ہی میں سے ہوں گے، تم ہی لوگوں کی طرح راتوں کو اٹھ کر قیام کریں گے، یعنی تہجد بھی پڑھیں گے، فرض نمازیں بھی پڑھیں گے، سب کچھ کریں گے، مگر جب وہ تنہائی میں ہوں گے یعنی خلوت میں ہوں گے، جب وہ دیکھیں گے انہیں کوئی نہیں دیکھ رہا یا کسی ایسی جگہ ہوں گے جہاں انہیں لگے گا کہ ہماری پہچان کا کوئی بندہ نہیں ہے، تو تب وہ اپنے آپ کو گناہوں میں مصروف کریں گے. یعنی بند کمروں میں جب وہ ہوں گے، راتوں میں جب ان کے اوپر کوئی پہرا نہیں ہے، بندوں کا کوئی پہرا نہیں ہے، تب وہ ایسے کاموں کو کریں گے جن سے اللہ نے منع فرمایا ہوا ہے. تو یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے اعمال سارے کے سارے، حتیٰ کہ وہ کتنے تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے لیکن وہ سب کی سب ضائع ہو جائیں گی. تو یہ وہ ساری باتیں ہیں جن کے بارے میں صرف اور صرف اللہ ہی جانتا ہوگا کہ کون انسان کہاں بیٹھ کے کیا کر رہا ہے. لوگوں سے تو انسان چھپ سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو لوگوں میں بڑا نیک بتا دے کہ میں بڑا نیک ہوں، میں بڑا نمازی ہوں، میں تہجد گزار ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں. اللہ کے علم میں سب کچھ ہے اور اللہ جو ہے وہ اس چیز کا حساب لے گا کہ انسان تو کیا کرتا رہے. تیرے وہ گناہ جن پر کوئی گواہ نہیں ہے میں گواہ ہوں، میرے پاس وہ سب ریکارڈ ہوتا رہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انسان کو ان چیزوں سے ڈرنا چاہیے. خلوت میں بھی اللہ سے جو ہے نا حیا کرے، جلوت میں بھی اللہ سے حیا کرے. اور ہر وقت دیکھیں ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے گناہ نہ کریں کہ ہمارے بارے میں لوگ جو ہے وہ کیا بات کریں گے، لیکن اللہ سے ہمیں حیا نہیں آتی، اپنے رب سے ہمیں حیا نہیں آتی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، کہ ہم اس کے جو ہے نا جب تنہائی دیکھتے ہیں تو وہ کام کرنے لگ جاتے ہیں جس نے اس نے منع کیا ہوا ہے. تو ہمیں بندوں سے نہیں، ہم نے رب سے ڈرنا ہے.
اور ایک اور چیز جو اس آیت کی ہے وہ بھی میں آپ لوگ کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ ایک اور جو اس کی توجہ ہے کہ انسان کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں، کیونکہ دیکھیں یہ ساری آیت جو ہے نا ان گناہوں سے جو ہے وہ ڈیل کری ہے جو کہ انسان کے اپنے دل کے اندر جو آ رہے ہیں وساوس آ رہے ہیں. مینلی تو جو ہے نا اس آیت میں جو ہے وہ یہ چیز ڈسکس ہو رہی ہے کہ جو انسان جن ایسے گناہوں پر جن پر کوئی گواہ نہیں ہے تو اللہ ان گناہوں پر بھی انسان کی جو ہے وہ پکڑ کرے گا. تو اس میں وہ گناہ بھی شامل ہو سکتے ہیں جو انسان اپنے دل میں جن کی لذت محسوس کرے. میں سادہ لفظوں میں آپ کو بات سمجھاؤں گی. دیکھیں ایک اگر مثال کے طور پہ کوئی شخص زنا کر رہا ہے، اب اس نے فزیکلی جا کے کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کی، وہ تو چلے گناہ ہو گیا نا، لیکن ایک زنا وہ بھی ہوتا ہے جو انسان جس کی لذت اپنے اندر محسوس کرتا ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے آنکھ زنا کرتی ہے، کان زنا کرتے ہیں، اور پھر آتا ہے حدیث کے آخر میں آتا ہے کہ پھر شرمگاہ ان کی تصدیق کرتی ہے. یعنی یہ سب چیزیں بھی زنا کرتی ہیں. کیونکہ دیکھیں کچھ گناہ ایسے ہیں، اب کسی کو کیا پتا ہے کسی کے دل میں یا کسی کے خیال میں کیا بات آئی ہے، اس نے اپنے خیال میں کس چیز کی لذت کو محسوس کیا ہے. کیونکہ کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کو اگر آپ فزیکلی نہیں بھی کر رہے لیکن پھر بھی اس کی لذت انسان محسوس کر لیتا ہے. تو اس میں وہ سب گناہ بھی شامل ہیں، ہر قسم کا وہ گناہ جس کی انسان لذت محسوس کرے. تو ان سب سے اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ظاہری گناہوں سے، مخفی گناہوں سے، خلوت میں ہوں یا جلوت میں ہوں، اللہ ہمیں اپنے آپ سے حیا کرنے کی توفیق دے، اپنی ذات کا ڈر ہمارے دلوں میں ڈالے. اور اس چیز کو جو ہے وہ بہت بہت کریٹیکلی دیکھیں، کیونکہ دیکھیں یہ بسا اوقات انسان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی میرے پہ پہرے دار نہیں ہے، کوئی مجھے نوٹ ڈاؤن نہیں کر رہا، میں آپ سب سے چھپ کے یہ کام کر سکتا ہوں. تو یہ ضرور اپنے اوپر رکھ لے کہ دیکھیں اللہ ہر جگہ اس کو دیکھ رہا ہے، اللہ اس کے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، اور اللہ کے اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. وما کان ربک نسیا، اور تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے. کسی کو بھول جائے وہ انسان خود کر کے بے شک بھول جائے، لیکن اللہ اس چیز کو نہیں بھولے گا، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے سامنے اس کی ساری چیزیں رکھے گا. پھر اللہ تعالیٰ اس دن کی رسوائی سے ہم سب کو بچائے. تو آیت کی اینڈ کی طرف بڑھتے ہیں. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، تو پھر وہ جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے پکڑ لے. یعنی اللہ پھر جس کو چاہے گا معاف کر دے گا اس کے ان گناہوں پر، اور جس کو چاہے بخش دے گا. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی کہ اللہ اپنی مرضی سے جس کو بھی ہے وہ معاف کرنا چاہے، بے شک اس کے پاس ہے اس چیز کا اختیار ہے، اور جس کی بھی چاہے وہ پکڑ کر لے تو یہ بھی اس کے پاس ہے اختیار ہے، وہ قادر مطلق ہے. اچھا میں اس پر نا آپ کو صحیح بخاری کی روایت سناتی ہوں 2441. ایک شخص حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا. حضرت عبداللہ بن عمر جو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، ان کے پاس آیا اور ان سے پوچھتا ہے کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرگوشی کے متعلق کیا سنا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس شخص نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والے کو، یعنی ایمان والے شخص کو اپنے پاس بلائے گا قیامت کے روز، یہاں تک کہ اپنا پہلو اس پر رکھ دے گا اور اس سے کہے گا کہ بتا تو نے فلاں فلاں گناہ کیا. یعنی اب اللہ اور اس بندے کے درمیان جو ہے نا یہ کمیونیکیشن ہو رہی ہے، ڈائریکٹ ڈائلاگ ہو رہا ہے. اللہ اس بندے کو بتا رہا ہے کہ تو نے فلاں ٹائم میں یہ گناہ کیا تھا، فلاں ٹائم میں یہ کیا تھا، فلاں دن فلاں گناہ کیا. تو وہ غریب اقرار کرتا جائے گا. جب بہت سے گناہوں کا اقرار کر لے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا سن، میں نے دنیا میں بھی تیرے عیبوں کی پردہ پوشی کی، اور اب آج کے دن بھی میں ان تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں، اور اب اس کو اس کی نیکیوں کا صحیفہ اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا. یعنی پاس کر دے گا اللہ اس کو کہ میں نے دنیا میں بھی تیری پردہ پوشی کی تھی، میں آج بھی تیری پردہ پوشی کر رہا ہوں. یعنی جس کو اللہ چاہے معاف کرے اور جس پہ چاہے جو ہے وہ عذاب دے، لیکن اللہ انصاف کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہاں جو کافر اور منافق ہوں گے ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوگا، ان کو بھرے مجمع میں رسوا کیا جائے گا. تو ذرا بندہ امیجن کرے کہ اس دن قیامت کا روز ہے، نامہ اعمال مل رہے ہیں اور انسان کو سارے جو اس کے وہ سارا جو ہم گناہ اس نے کیے ہوئے ہیں. کیونکہ ہمارے کئی ایسے گناہ ہوتے ہیں جس پہ ہم چاہتے ہیں ہمیں کوئی بھی ہمیں کسی کے سامنے بھی نہ آئے، ہمیں اتنا گلٹ فیل ہوتا ہے. تو انسان ایسے گناہوں کو جب سوچے کہ مجھے قیامت کے روز مل رہے ہیں اور سب کو پتہ چل رہا ہے کہ میں نے فلاں ٹائم میں یہ گناہ کیا تھا، اور سب کو پتہ چلے گا کہ میری کیا حقیقت ہے، میں کتنا گرا ہوا انسان ہوں، تو اللہ جل شانہ اس ٹائم بندے کو دکھا رہے ہوں گے کہ یہ دیکھو یہ تمہارے یہ گناہ ہیں، تو میں نے ان سے جو ہے وہ درگزر کر دیا، میں نے دنیا میں بھی ان پہ پردہ پوشی ڈالی رکھی اور آج بھی میں ان پہ پردہ ڈال رہا ہوں، اور پھر اللہ جل شانہ اس بندے کو جنت میں بھیج دیں گے. تو میں آپ لوگ کے ساتھ ایک چھوٹا سا حل اس چیز کا ایک رکھتی ہوں کہ ایک چیز جو ہے وہ اس چیز میں بڑی کارگر ہوگی کہ جو شخص ہم میں سے چاہتا ہے نا کہ قیامت کے روز اللہ اس کے گناہوں کو جو ہے وہ ڈھانپے، اس کی پردہ پوشی کرے،
تو یہاں دنیا میں بھی آپ کو اگر کسی کا کوئی عیب کوئی گناہ پتا ہے نا، آپ اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالنا شروع کر دیں۔ بے شک جو دوسروں کے عیبوں کو چھپاتا ہے اللہ اس کے عیبوں کو چھپاتا ہے۔ تو یہاں دنیا میں آپ کو کسی کے بارے میں کوئی بات پتا ہے، کسی کا کوئی عیب پتا ہے، کوئی نقص پتا ہے، کوئی اس کی چھوٹی موٹی بات آپ کو پتا ہے، کور کریں۔ لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالیں، ان کو کور کرنا شروع کریں، لوگوں کی عزتیں رکھیں، اللہ ہماری عزت رکھے گا۔ جب ہم دوسروں کے ساتھ یہ معاملہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ سے بھی ہمیں یہی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھی پردے رکھے گا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن کی رسوائی سے ہم سب کو بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ عزت والا معاملہ کرے، داہنے ہاتھ میں ہم سب کو جو ہے ہمارا اعمال نامہ ملے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ جو ہے وہ میں آج کے اپنے اس لیکچر کو اینڈ کرتی ہوں، اور اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کا جو ہے وہ اینڈ کریں گے، اور پھر ان آیات کی جو فضیلت ہے، سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات، اور بعض روایات میں 2، زیادہ میں 2 آخری 2 آیات کے متعلق آیا ہے، اور کچھ میں آخری 3 آیات کے متعلق بھی آیا ہے کہ یہ 3 آیات جو ہیں ان کی بہت فضیلت ہے، تو انشاءاللہ ان کو بھی ہم جو ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھوں گی۔ تو ان لیکچرز کو آپ لوگوں نے بہت غور سے سننا ہے۔ سورہ بقرہ کا اینڈ ہو رہا ہے، اور یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پیغام کو آگے جتنے لوگوں تک ہم شیئر کر سکتے ہیں اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق دے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ۔